اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ جس نے فرق مٹائے، گورے اور کالے کا فرق مٹایا، عربی عجمی کا فرق مٹایا، بادشاہ اور فقیر کا فرق مٹایا۔ اسلام نے سب کو اکٹھا کیا۔ فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی بادشاہ کو کسی فقیر پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسلام نے سارے فرق مٹا کر سب کو اکٹھا کر دیا ایک جگہ پہ۔ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود پھر فرقوں میں بٹ گئے۔ اور فرمایا کہ جو قوم اپنے بڑوں کے ذکر کو بھول جاتی ہے وہ مر جاتی ہے، ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور زندہ وہی رہتی ہیں کہ جو اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہیں۔ ہماری تاریخ میں ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں کہ دوسرے قوموں میں کوئی بھی ان کی نالین کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر قوم کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس قوم کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں، وہ پیچھے کس طرح دیکھیں، ان کے پیچھے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہر قوم کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہے سوائے مسلمانوں کے، اس لیے کہ مسلمانوں کو پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی پشت پر کہیں غوث اعظم نظر آتے ہیں، کہیں امام اعظم نظر آتے ہیں، کہیں فاروق اعظم نظر آتے ہیں، تو کہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ اتنے ٹکڑوں میں بکھری کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی چیز بلند ہوتی ہے اور بلندی سے گرتی ہے اتنے ہی زیادہ اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جس ہستی کا پیروی کا رب تعالیٰ نے حکم دیا وہ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واسمعوا واطیعوا، پیروی کس طرح کرنی ہے؟ فرمایا واسمعوا واطیعوا، ایسے کہ جس طرح کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جائیں، واطیعوا، اور تم اطاعت کرتے جائیں۔ فرمایا ہماری طرف سے یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کسی چیز کا حکم دیں اور تم سوچنے لگ جاؤ کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ فرمایا نہ، واسمعوا واطیعوا، اللہ کے حبیب کا حکم ہو اور فوراً ہی تم اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو۔ اور فرمایا کہ یہ تو دنیا داری کا نظام ہے نا، کہ کوئی جتنا بھی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، جتنا ہی کوئی کسی کے ساتھ مخلص ہو، لیکن اس میں حکم یہ ہوتا ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی ہیرو ہے، کوئی بھی ہے، تو فرمایا کہ اگر ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو گے تو تم ذلت کے گڑھے میں جا کر گر جاؤ گے، سوائے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، اور رحمت کے پیچھے چلنے والا کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتا۔ فرمایا کہ صرف میرے حبیب کی ذات ہے کہ ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، اور جب تم ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو گے تو اللہ ساری کائنات کی کامیابیاں اپنے حبیب کی اطاعت کے صدقے تم کو عطا فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو یہ کامیابیاں ملی ہیں، جو عزتیں اور جو عظمتیں ملی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلے، اور اس طرح چلے کہ واسمعوا واطیعوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔